ہے لیکن اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ آخری دم تک ہماری قانونی و جمہوری جدوجہد جاری رہے گی۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قومیں مایوسی کا شکار نہیں ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اہم اجلاس میں خود شرکت کا ارادہ رکھتا تھا لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہ آ سکا۔ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اور ان تمام لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو اس پروگرام کے انعقاد میں پیش رہے ہیں۔ وقف کے تحفظ کی لڑائی ہمارے وجود کی لڑائی ہے اور وقف ترمیمی قانون ہمارے مذہب میں براہ راست مداخلت ہے۔ وقف کو بچانا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں کسی طرح کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم وقف قانون 2025 کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں پورا سیاسی اپوزیشن اور ملک کی تمام ملی تنظیمیں اور ادارے اور لوگ متحد ہیں۔ ہمیں خدا کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ اگر ہم نے مل کر یہ لڑائی لڑی تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور اگر ہم اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی طاقت یا حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے اپنی فہم و فراست، تدبر اور حکمت عملی سے کامیابی کی ایک نئی تاریخ رقم کرتی رہی ہیں۔ اگر آئین کو بچانا ہے تو اس وقت قانون 2025 کو کلی طور پر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری نظر میں آئین جمہوریت کی بنیاد کا وہ پتھر ہے کہ اگر اسے اس کی جگہ سے ہلایا گیا تو پھر جمہوریت کی عظیم عمارت کھڑی نہ رہ سکے گی۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ آئین بچے گا تو ملک بچے گا، لیکن کچھ برسوں کے دوران ملک میں جو یک رخی سیاست کی جا رہی ہے اس نے آئین کے وجود پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بظاہر آئین کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اس کا قصیدہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ آئین کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر کے ملک کی اقلیتوں خاص کر کے مسلمانوں کو نت نئے حربوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ ملک پوری طرح فسطائیت کی گرفت میں ہے۔ ایسے میں ہماری ہی نہیں، ملک کے ان تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ملک کے آئین اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئین کو بچانے کے لیے آگے آئیں، کیونکہ اگر آئین کی بالادستی ختم ہوئی تو پھر جمہوریت بھی زندہ نہ رہ سکے گی۔ ہم حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی قیمت پر اس وقف قانون کی تائید نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ چیز ہماری اور رکھوالی کوئی اور کرے۔ آج اس اجلاس سے اٹھنے والی آواز ایوان کے اقتدار سے ٹکرائے گی اور کہے گی کہ مسلمان وقف قانون کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ آئین، سیکولرزم، جمہوریت اور اوقاف کے تحفظ کے لیے مکمل کامیابی تک ہماری جمہوری و قانونی جدوجہد جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ کے ذریعے وقف قانون کی بعض دفعات پر روک خوش آئین قدم ہے۔ یہ روک کارروائی پر نہیں بلکہ آئین کے خلاف کام کرنے والوں کی منشا اور ارادے پر روک ہے۔ تاہم مکمل کامیابی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ یاد رکھیے، ہماری کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ ہماری پوری تحریک پرامن قانون کے دائرے میں رہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے پروگراموں میں انصاف پسند برادران وطن کی ہر وقت ایک بڑی تعداد موجود رہے۔ ہم اس مسئلے کو کبھی بھی ہندو مسلم نہ بننے دیں، کیونکہ یہ لڑائی ہندو مسلم کے درمیان نہیں بلکہ فرقہ پرستی اور سیکولرزم کے درمیان ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اسے ہندو مسلم معاملہ بنا دینے کی منظم سازش ہو رہی ہے۔ وقت کو لے کر عرصے سے اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کیا گیا، یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک کی اکثریت کو وقت کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف سب بند کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اکثریت کو یہ بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ وقت کے نام پر مسلمانوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اکثریت کے ذہنوں میں وقت کو لے کر جو غلط باتیں بھری جا رہی ہیں
ان کو کما حق دور کرنے کی کوشش کرے۔ جمعیت علماء ہند اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے وقف قانون 2025 کے خلاف عدالت گئی۔ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے جس توجہ اور سنجیدگی کا اظہار کیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور وقف ترمیمی قانون ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ امید ہے کہ حتمی فیصلہ انشاءاللہ آئین کی بالادستی کو برقرار رکھے گا۔ افسوس کہ ملک کو اب ایسی حالت میں پہنچا دیا گیا ہے کہ انصاف کی تلاش کو بھی اب مذہبی چشمہ لگا کر دیکھا جانے لگا ہے، جبکہ ملک کا آئین و قانون ہر شہری کے لیے یکساں ہیں اور سب کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ سرسبز شاداب رکھے اور شرور و فتن سے معمون فرمائے، آمین والسلام۔ مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند و نائب صدر جمعیت مسلم پرسنل لا بورڈ۔ صرف اوقاف کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ہماری دینی، شرعی اور آئینی شناخت کے دفاع کا مظہر ہے۔ حالیہ وقف ترمیمی بل نہ صرف شریعت میں کھلی مداخلت ہے بلکہ ہمارے مذہبی اداروں، مساجد، مدارس، خانقاہوں، درگاہوں اور قبرستانوں پر حکومت کے تسلط کی ناپاک کوشش ہے۔ یہ بل ہمارے بنیادی آئینی حقوق، مذہبی آزادی اور شرعی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں غیر مسلم افراد کی شمولیت، وقف ضوابط کی تبدیلی اور سرکاری عملے کو وقف جائیدادوں کی نگرانی کا اختیار دینا نہایت خطرناک اقدامات ہیں۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں کو دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں، جنہوں نے ہر دور میں ملت کے حساس اور اہم مسائل پر جرأت مندانہ موقف اپنایا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ آج بھی بورڈ پوری استقامت کے ساتھ وقف بل کے خلاف محاذ پر ڈٹا ہوا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہوں۔ ہمیں اس وقت دعا اور عمل دونوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ وہ اس بل کے شر سے ملت کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کو بیداری، بصیرت اور استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی حکمت و جرأت دے کہ ہم ہر محاذ پر کامیاب ہوں۔ اپنے اپنے علاقوں میں بیداری پیدا کریں، پروگراموں میں شرکت کریں، آگاہی مہم کا حصہ بنیں اور ہر ممکن طریقے سے اس تحریک کو مضبوط بنائیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوری ملک میں پرامن احتجاج، جلسے، ریلیاں، قانونی چارہ جوئی اور عوامی بیداری ہمارے حق اور ہمارا فرض ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ تاریخ کو دیکھیں جہاں ملت کی بیداری نے کئی مرتبہ حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم دعا اور عمل دونوں کے میدان میں قدم رکھیں، اللہ سے نصرت مانگیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس تحریک میں عملی شرکت کریں۔ الحمدللہ یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ آف انڈیا میں زیر سماعت ہے اور اب تک کی عدالتی کارروائیوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت اس بل کو بہت مثبت انداز سے نہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے اور ہمیں عدالت کے اس طرز فکر کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اجتماعی دعاؤں، قانونی معاونت اور مسلسل توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عدالت عظمیٰ کے ججوں کے دلوں کو حق اور عدل کی طرف مائل فرمائے، انہیں انصاف پر قائم رکھے اور وقف بل کو مکمل طور پر مسترد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جد و جہد کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کو کامیابی، سرخ روئی اور حفاظت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ محمد عبداللہ مغیثی، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و قومی صدر آل انڈیا ملی کونسل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔